بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے عزیز طلباء، جمیع اساتذہ کرام اور حضرت مدیر الجامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کی قرآن کریم کی نسبت پر توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب عظیم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میرے عزیز طلباء، یہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے. جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس کتاب کے لانے والا روح الامین ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ اللہ کے کلام کو لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا ہے. اور جس شہر میں اللہ نے اس اپنی کتاب کو نازل فرمایا وہ بلد امین بن گیا. ہم مکہ مکرمہ سے ہزاروں میل بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور رات اور دن اس کو یاد کر رہے ہیں. اس امانت کو جو 1400 برس پہلے اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اس کے امین اور محافظ ہے. 1400 برس پہلے بھی قرآن پاک جیسا نازل ہوا، بعینہ وہی قرآن پاک، اس کا ایک ایک حرف زبر زیر پیش محفوظ ہے. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی کتاب مقدس کے لیے قبول فرما لیا. کوئی دنیا کا بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں کہے کہ تو آج سے میرا خادم ہے، تو روزانہ میرے پاس بیٹھا کر، میرے دربار میں آیا کر، اس کی خوشیوں کے کیا ٹھکانے ہیں. کہتا پھرے گا، پھرتا ہے کہ میں بادشاہ کا رائٹ ہینڈ مین ہوں، میں بادشاہ کا مقرب ہوں، اور بادشاہ نے مجھے قبول کر لیا ہے. میرے بھائیوں، یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے جو کہتا پھر رہا ہے. ارے تو احسان مان اس بادشاہ کا کہ اپنی خدمت کے لیے تجھے اس نے قبول کیا ہے.
اس کی خدمت کے لیے تو کتنے ہزاروں لوگ یہاں موجود تھے۔ میرے عزیز بچوں، تم بہت ہی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تم جو ہے تم کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے لاکھوں کروڑوں جو ہے بچوں میں سے، اور ہزاروں لاکھوں بچے اس شہر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھڑا کیا ہے کہ تم کون ہو؟ ہم اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں اور ہم اپنے سینے میں اس قرآن کریم کو محفوظ کر رہے ہیں جو لوح محفوظ سے آیا ہے، اور مؤمنین کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے سینوں میں یہ ہمارا قرآن محفوظ ہے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے آپ حضرات کے ساتھ میں، آپ حضرات اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ابھی پوچھا جائے قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ کتنی صورتیں بتاؤ؟ آنن فارن تم نے بتا دیا 114 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ 14۔ دیکھو ماشاءاللہ، قرآن کریم کہاں نازل ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ قرآن کریم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جبریل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ میرا محبوب مکے میں ہے، تو اللہ نے اپنے کلام کو جبریل امین کے ذریعے سے مکے میں جو ہے بھیج دیا، تو جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہو گئی، اور جب محبوب مدینہ ہجرت کر کے گیا ہے تو جبریل امین مکے نہیں آتے ہیں بلکہ کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ آ رہے ہیں، اور محبوب سے کہا ہے کہ اب یہ صورت، یہ آیت آپ جہاں جاؤ گے میں آپ کا خادم ہوں، میں وہی آ کر آپ کے سامنے اللہ کے اس کلام کو پیش کروں گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بعض صورتیں مکی ہو گئی اور بعض صورتیں مدنی ہو گئی، اور جب ہمارے سینے میں اللہ کا کلام آ گیا ہم گول ہو گئے، اس قرآن کے محافظ ہو گئے۔ ہمارے سینے میں مکہ بھی ہے، ہمارے سینے میں مدینہ بھی ہے، اور مدینے والے کی محبت بھی ہے اور مکے کی محبت بھی ہے نہیں ہے؟ جی، تو اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو۔ آج دنیا میں کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں، اربوں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اور میری کتاب، میرا مذہب، میرا دین سچا ہے، تو قل ہاتوا برہانکم، لاؤ تم دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام یہ سچا مذہب ہے اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی، آنے کے بعد دوسری کتابیں وہ بھی آسمانی تھی، تورات بھی اللہ کی طرف سے آئی، زبور بھی اللہ کی طرف سے آئی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے آئی، اور صحیفے بھی اللہ کی طرف سے آئی، جبریل امین لے کر آئے۔ مگر جب یہ قرآن مقدس آئی، اس نے تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ کر دیا نہیں کر دیا؟ لوگ دنیا میں ملیں گے، وہ کہیں گے ہم انجیل کے ماننے والے ہیں، ہم تورات کو ماننے والے ہیں، مگر ان سے پوچھو کہ تم اپنی کتاب انجیل، اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا کہ انا انزلنا التورات، آگے کیا ہے؟
اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ والانجیل فرما رہے ہے نہیں انجیل نام کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی، تورات اور زبور، انجیل بھی کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ مگر آج کا انجیل کا ماننے والا وہ انجیل نہیں کہتا، اس نے اس کتاب کا نام ہی بدل دیا۔ کیا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں انجیل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بائبل۔ کیا کہتے ہیں؟ بائبل۔ جب ٹائٹل بدل دیا تو اندر نامعلوم کیا کیا کچھ بدلا گیا ہوگا۔ اس لیے اور ہمارا قرآن نہ بدلا ہے اور نہ بدلا جائے گا۔ بات آگے سمجھ میں؟ مسلمانوں نہ گھبراؤ، عزیز طلبا نہ گھبراؤ، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے اور ابھی قرآن باقی ہے۔ کس طرح باقی ہے؟ آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ قرآن کریم محفوظ ہے، بابرکت ہے۔ آپ حضرات اس مکتب میں جو آ رہے ہیں، دیکھو کہاں کیا لکھا ہوا ہے وہاں اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ہے جو قرآن کریم سے متعلق ہے۔ فرما رہے ہیں خیرکم، تم میں بہترین کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ کر گئے ہیں؟ کون فرما کے گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد میں اگر کسی کا درجہ، اگر نہیں درجہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرے انبیاء پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، موسیٰ کو خطاب دیا کلیم اللہ، براہ راست بات کرنے والے، مگر اللہ نے اپنے پاس بلایا نہیں۔ اور جب بات آئی میرے اور آپ کے نبی کی تو محبوب کو بلایا ہے اپنے پاس، اور بالکل آمنے سامنے ہے، کوئی پردہ کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور اس طرح بات چیت ہم کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فرمائی ہے۔ وہ فرما گئے ہیں، وہ اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ ہم آج جے پور والے اگر رمضان مبارک کا چاند یہاں نظر نہیں آیا اور اجمیر والے آ کر یہ گواہی دیتے ہیں ہم نے چاند دیکھ لیا مفتی صاحب، تو مفتی صاحب فیصلہ کر دیں گے کہ بھائی 10 مسلمانوں نے چاند دیکھ لیا، لہذا رویت ہو گئی اور کل سے رمضان مبارک کے روزے رکھے جائیں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہم شہادت قبول کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں اور دیکھ کر آ کر بتا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیز طلبا، ان کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا فرمایا؟ تم میں بہترین انسان وہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ خیرکم، بہترین ہے تم میں وہ انسان، من تعلم القرآن، جو قرآن کو دیکھو اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، یہ نہیں فرمایا، پہلے یہ نہیں فرمایا کیا سکھانا نہیں، وعلمہ نہیں فرمایا۔ پہلے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، پہلے سیکھنا ہے اور اس کے بعد سکھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بچوں کی پہلے فضیلت بیان کی ہے، تو اس کے بعد میں پھر سکھانے والوں کا نمبر آتا ہے۔ تو پہلے ہم سیکھیں گے، سیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پورے جے پور میں اور پورے عالم میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کو سکھائیں گے۔ اور میں مثال دے رہا ہوں، جب سے میں آیا ہوں یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہ جے پور مشہور ہے، یہاں کیا ہر شہر کا کوئی آئٹم مشہور ہوتا ہے، یہ جے پور اس میں کیا بنتا ہے؟ سنا ہے کہ یہاں کیا نام ہے نگینے بنتے ہیں، پتھروں کے نگینے بنتے ہیں۔ وہ پتھر اس کو کاٹا، اس کو تراشا اور اس پر پالش کی، اس پتھر کو اتنا قیمتی بنا دیا، وہ دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ یہ بنتا نہیں بنتا، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرے عزیز بچوں، ابھی وہ دن آ رہا ہے
تم لوگوں کی قیمت لگے گی اللہ کے سامنے۔ اس جے پور میں تو پتھر پہ محنت کی جا رہی ہے، اور تمہارے اوپر جو تمہارے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، تمہاری کوئی دنیا کی کوئی بادشاہت نہیں ہے جو تمہاری قیمت ادا کر دے۔ تم میں سے ایک ایک کی قیمت اتنی ہے، قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا عند منزل آخر آیت تقرأها۔ تیری قیمت وہاں لگے گی۔ اے حافظ قرآن، تو مکتبہ دارالقرآن فاروقیہ میں جاتا تھا میرے بچے، تو اپنے استاد کے سامنے پڑھتا تھا، اب میرے سامنے آ جا، میرا کلام ہوگا، تیری زبان ہوگی، اور تو سورۃ الفاتحہ سے پڑھتا چلا جا، اور والناس پر جہاں تو ختم کرے گا میرے کلام کو، اتنی تیری جنت اور تیرے محلات ہوں گے۔ آج تیری قیمت لگائی جائے گی۔ میرے عزیز بچوں، اس کتاب کو، اس حفظ کو، اس ناظرہ کو معمولی مت سمجھو۔ پہلے ناظرہ ہے، اس کے بعد میں حفظ ہے۔ جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں حافظ کی بھی وہی قیمت ہے اور ناظر خواہ کی بھی۔ جب ہم منڈی سے ایک باکس خریدتے ہیں آموں کا، پیٹی خریدتے ہیں، تو پیٹی میں اندر کچھ گلے سڑے بھی آم ہے، گلے سڑے بھی آم ہے، مگر وہ گلے سڑے بھی وہ اصل کے بھاؤ میں کی قیمت میں بکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ تو یہ تو میری مثال دنیا کی دی ہے، مگر اللہ کی نظروں میں تم تمام کے تمام جو ہے مقبولین میں سے ہو۔ کو کل قیامت میں انشاءاللہ وہ دن آ رہا ہے، تمہاری قیمت دنیا کی کوئی قیمت تمہیں ادا نہیں کر سکتا۔ اب وقت نہیں ہے، اس لیے کہ 8 بج گئے بھائیوں، تو بات میں یہی پوری کرتا ہوں۔ بہت مجھے خوشی ہوئی آ کر رہنی۔ اللہ تعالیٰ تمام عزیز طلباء کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ اس محلے میں، اس شہر میں برکات سے نوازے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وعملا مقبولا وحجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة تبور وشفاء من كل داء۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بہت بہت شکریہ۔ تمام طلباء سے درخواست ہے کہ ابھی نماز میں وقت کم رہ گیا ہے، انشاءاللہ آپ کا مصافحہ ہم نماز کے بعد کروا دیں گے، ٹھیک؟ انشاءاللہ آپ زیادہ جائیں گے تو آپ جو ہے نماز کے بعد مصافحہ کر لینا انشاءاللہ۔ اور ایک بات کہہ دوں، قرآن میں کیا آیا ہے؟ اِلَّا قِيلًا سَلَامًا پڑھو۔ یہ تو ہو گئی قرآن۔ اب اس کے ساتھ میں ایک حدیث۔ ابتدائے اسلام میں نماز نہیں تھی، روزہ زکوٰۃ نہیں۔ افشوا السلام بینکم، یعنی آپس میں کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو۔ اب تم سب کی طرف سے میں ہی کر لوں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔